مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راہ ٹی پر ہماری سیریز راہ عمل کے تسلسل میں آج آخری پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور اس کا موضوع ہے رمضان المبارک کے بعد زندگی کیسے گزاریں. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا. اب ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آئندہ ہمارا پلان اور منصوبہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ الحشر آیت نمبر 18 میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، گناہوں کو نافرمانیوں کو چھوڑ دو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ ہر کوئی یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. وہ کل کیا ہے؟ آپ کی میری موت جو آج ابھی بھی آ سکتی ہے. ایک کل پوری دنیا پر آنے والی قیامت، وہ تو جب آئے گی آئے گی، مگر آپ کی کل آج ابھی اس وقت، میری کل آج ابھی اس وقت بھی آ سکتی ہے، اور وہ ہے میری اور آپ کی موت. کیا ہم تیار ہیں مرنے کے لیے؟ قرآن تو دعوت دے رہا ہے، غور کرو، سوچو کل کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے. ناظرین کرام، رمضان مبارک کے بعد زندگی بسر کیسے کریں؟ بہت سارے پہلو ہیں. ہمیں نمازوں کی توفیق اللہ نے رمضان میں دی. رمضان کے بعد بھی فرض ہے نماز ادا کرنی. ہم نے رمضان مبارک میں دعاؤں کا اہتمام کیا، رمضان کے بعد بھی کرنا چاہیے. ہمیں رمضان مبارک میں قرآن سنانے کی توفیق ملی، رمضان کے بعد بھی اس کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے. رمضان میں ہم نے اور خیر کے کام کیے، رمضان کے بعد بھی ہونے چاہیے. میں 3 باتیں اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ. 3 باتیں. پہلی بات، ہمیں اصل میں 2 روزوں کا اہتمام کرنا ہوتا ہے. جی ہاں، 2 روزے. مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے جس کا عنوان ہے 2 روزے. کیا مطلب؟ ایک روزہ رمضان المبارک کا، کم و بیش 15 گھنٹے کا روزہ ہم نے پاکستان میں رکھا، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک. یہ چند گھنٹوں کا روزہ ہے جس میں کچھ پابندیاں ہیں. کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، زوجین کا تعلق قائم نہیں کر سکتے. یہ روزہ جب مکمل ہوتا ہے تو ہم افطار کرتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، شربت پی لیتے ہیں، اور ہماری توانائی بحال ہو جاتی ہے. ایک اور روزہ بھی ہے جس بڑے روزے کی تیاری کے لیے یہ چھوٹا روزہ ہمیں عطا کیا گیا. وہ بڑا روزہ پوری زندگی کا روزہ ہے جو شعور کی آنکھ کھلنے سے شروع ہوتا ہے. عام الفاظ میں کہیں گے بالغ ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور یہ روزہ موت تک چلتا ہے. جو چھوٹا روزہ ہے جس میں کھانا پینا اور زوجین کا تعلق قائم کرنا منع ہے، اس روزے کی طرح اس پوری زندگی کے روزے میں بھی کچھ پابندیاں ہیں. گناہوں سے بچنے کی پابندی، نماز ادا کرنی ہے، نماز چھوڑنا گناہ، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ ترک کرنا گناہ، روزہ رکھنا ہے، روزہ ترک کرنا گناہ، حج ادا کرنا ہے، حج ترک کرنا گناہ، جھوٹ، غیبت، وعدہ خلافی، خیانت، بندوں کے حقوق پامال کرنا، مال حرام کمانا، اللہ کا باغی بننا، شریعت کے احکامات کا مذاق اڑانا، شریعت کے قانون کے مقابلے میں بندوں کے قانون کے نفاذ کی کوشش کرنا. یہ جتنے امور ہیں یہ گناہ کے کام ہیں. ان سارے گناہوں سے بچنے کا روزہ ہے ساری زندگی بھر. اسی کا نام تقوی ہے. یہی رمضان کے روزے کا حاصل ہے. سورہ البقرہ آیت 183 لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ. یہ پوری زندگی کا روزہ تقوی، گناہوں سے بچنا، نافرمانیوں سے بچنا. رمضان کے روزوں میں ہم نے حلال کو چھوڑ دیا تو کیا ہم حرام کو نہیں چھوڑ سکتے؟ اللہ مجھے اور آپ کو ساری زندگی کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی پوری زندگی اللہ اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں میں ہمیں شامل فرمائے. دنیا کا روزہ یعنی 12-15 گھنٹے کا روزہ مکمل ہوتا ہے
کھجور کھاتے ہیں، شربت پیتے ہیں، افطار کرتے ہیں، ریفریش ہوتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے، توانائی بحال ہو جاتی ہے۔ دنیا کا روزہ اگر واقعتاً رکھا، آج اللہ کی مان کا روزہ رکھا، اللہ کی بندگی کے تقاضے پورے کیے، تو کل کیا ہوگا؟ افطار میں اللہ کے نبی کے ہاتھوں جام کوثر بھی ملے گا انشاءاللہ، اور اللہ کا دیدار بھی مل جائے گا۔ اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے، اور اللہ اپنے اس دیدار کا شوق اور ذوق بھی دے، اور اس کی تیاری آج تقوی اختیار کرتے ہوئے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات، رمضان کے بعد بھی روزہ رکھنا ہے، پوری زندگی کا روزہ رکھنا ہے، اور وہ ہے تقوی کا اختیار کرنا، گناہوں کو چھوڑنا، اللہ کی اطاعت کی روش پر آ جانا۔ دوسری بات وہ ہے قرآن کے حوالے سے، رمضان مہمان کی طرح آتا ہے، چلا جاتا ہے۔ مہمان ویسے بھی ہمارے آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، مگر مہمان کو تحفہ چھوڑ جاتے ہیں، تحفہ ہمارے پاس رہتا ہے، مہمان چلا جاتا ہے۔ رمضان آیا، جا رہا ہے، چلا جائے گا یا چلا جا چکا ہے، مگر رمضان کا تحفہ قرآن ہمارے پاس۔ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، سورہ البقرہ آیت 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کا تحفہ ہمارے پاس، اس پر اب ایمان دل کی گہرائیوں سے رکھیں، اس کی تلاوت ہی نہ کریں، اب اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اللہ نے اس لیے عطا کی، ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، اس پر عمل کریں، اس کے احکامات کا نفاذ کریں۔ یہ تحفہ رمضان کا میرے اور آپ کے پاس ہے۔ جس اللہ نے رمضان میں پڑھنے اور سننے کی توفیق دی، وہ اب بھی قادر ہے، اب بھی وہ ہمیں توفیق دینے پر قادر ہے۔ ہم مانگنے والے تو بنے، ہم طلب طلب پیدا کرنے والے تو بنے۔ آئیے اللہ سے عہد کریں، ہم قرآن کو تھامیں گے، سینے سے بھی لگائیں گے، اس کو چومیں گے بھی، مگر کھولیں گے بھی تو صحیح، اس کی تلاوت بھی کریں گے، اس کو سمجھنے کا اہتمام کریں گے، جیسا کہتا جائے گا ویسے عمل کرتے چلے جائیں گے، اور اس قرآن کو 400 عالم پھیلائیں گے، اور اس کے احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کریں گے، جس کی تربیت رمضان میں مجاہدانہ مشق کے ذریعے، روزوں کے ذریعے ہمیں کرائی گئی۔ تو دوسری بات، قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنا، قرآن کی محفلوں میں جائیں، قرآن حکیم کے کورسز میں شرکت کریں، مدارس ہوں یا دیگر ادارے، جہاں ہمارے روابط، جہاں ہمیں اعتماد، جائیں، تراجم تفاسیر کا اہتمام کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ تیسری اور آخری بات، رمضان کے بعد کیا کریں؟ رمضان المبارک میں ایک ماحول اللہ نے تعریف فرما دیا تھا۔ کہیں آفس میں عام طور پر 20 لوگ کام کرتے ہیں، 2 لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں، رمضان میں سب جا رہے تھے ظہر میں۔ گھر کے افراد میں سے 1-2 لوگ مشکل جاتے ہیں جماعت کے لیے، اب سارے مرد جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں۔ رمضان میں یہ ممکن تھا، رمضان میں روزے جیسی مشقت ہم نے برداشت کی۔ عام دنوں میں نفل روزہ رکھنا ذرا دیکھیں تو صحیح کتنا مشکل ہوتا ہے، مگر اتنی مشقت والی عبادت ہم نے اللہ کے فضل سے انجام دی۔ کیوں؟ ایک ماحول اللہ نے پیدا فرما دیا، ماحول کی برکت تھی، نیکی کی طرف بڑھنا آسان، بدی سے بچنا آسان تھا۔ مگر رمضان کے بعد شیطان بھی آزاد، چاند نظر آیا، صفیں کم ہو گئی، شیطان آزاد ہو گیا۔ اب کیا ہے؟ اب ماحول بنانا پڑے گا، سوسائٹی ود ان سوسائٹی بنانی پڑے گی، اب اجتماعیت قائم کرنی پڑے گی۔ بہت ساری دینی جماعتیں ہیں، کسی پر تو اعتبار ہوگا، جائیے شامل ہو جائیے خیر کے کام میں۔ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اب ماحول خود بنانا پڑے گا، ماحول، دین کا ماحول، اجتماعیت کا ماحول، دینی جماعت کا ماحول۔ وہاں سیکھنے سکھانے کے مواقع ملیں گے، نیکی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے، گناہوں سے بچنے والے وہاں پر نظر آئیں گے، ان کو دیکھ کر ہمیں تقویت ملے گی۔ اچھے ماحول میں انسان کو سیکھنے کو ملتا ہے اور سمجھنے کو ملتا ہے۔ جہاں مشکلات آتی ہیں تو ساتھی مدد کرتے ہیں، جہاں مشکلات آتی ہیں آدمی دوسروں کو دیکھ کر موٹیویشن اور ترغیب حاصل کرتا ہے، یوں اس کے لیے بھی عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اب ماحول بنانا پڑے گا، اور اس ماحول کو تبدیل بھی کرنا پڑے گا۔ ماحول اب بگڑ رہا ہے، عید ہوتے ہی ہمارے ماحول کے اندر فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، سب کچھ دھندے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کرنا بھی چاہیے اور اجتماعیت اختیار کریں تاکہ اس ماحول کو بدلنے کے قابل ہو سکیں۔ تبھی جو محنت رمضان میں کی وہ برقرار رہے گی، محفوظ رہے گی، اور اس کے اثرات انشاءاللہ محسوس کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رمضان کے بعد بھی ہمیں زندگی بھر کا روزہ رکھنے کی توفیق دے، رمضان کے بعد بھی قرآن سے مزید تعلق قائم کرنے کی توفیق دے، اور رمضان کے بعد اللہ ہمیں خود ایک اچھا اور نیک صالح معاشرہ قائم کرنے اور دینی اجتماعیت کا ماحول اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم